بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور اسی کے لیے شکر ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، وہی بڑا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ زبردست اور غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو آج بھی ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کے شکر کے ساتھ، اللہ ہمارے شکر کو قبول کرے۔ ہم بار بار شکر کرتے ہیں، بار بار شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اور آج ہم قرآن مجید کا آخری پارہ اس کی تلاوت کریں گے اور کچھ چیزوں کو سمجھیں گے۔ آخری جو 10-12 صورتیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ کل قرآن کے تکمیلی پروگرام میں ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم اس کے شکر کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی اولادوں اور اپنی نسلوں کے لیے، پھر اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے تمام عزیز و اقارب، ان کے اہل و عیال اور ان کے بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، ان کے اہل و عیال اور بچوں کے لیے، اور پھر اپنی اس قوم کے لیے، اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا، یہ دونوں پروگرام۔ کل کے پروگرام کا ہم نے ایک نام رکھا ہے دعائے رحمت کانفرنس۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، قرآن کے بھی کچھ حصوں کو سمجھیں گے، کچھ اور باتیں کریں گے، اور وہ سارا ہمارا پروگرام دعا ہی کا ہوگا۔ ہم وہ 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ ہی سے باتیں کریں گے، دعائیں کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی اپنے لیے دعا ہو، بے شک اس کو لے کر آپ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو آج ہمارا اس اعتبار سے ہمارا یہ بھی آخری سیشن ہے کہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، بس کل کی کانفرنس کے لیے، جس کا ٹائم جو ہے وہ 11:30 سے 1:30 بجے تک ہے۔ اس کے لیے آخری کوئی 10-12 صورتیں ہم نے چھوڑنی ہیں۔ تو یہ میں آغاز میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، درمیان میں بھی کہتا رہوں گا کہ آج کی رات کو، کل کے دن کو، کل 12:30 بجے تک کے وقت کو استعمال کریں اور بڑی محنت کریں، اور بالکل کل کے پروگرام کو بہت بڑا پروگرام بنانے کی کوشش کریں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے کامیاب کرے، بخیر و عافیت مکمل کرے، قبول کرے، اور اس میں ہمارے لیے
اور پوری امت کے لیے اس میں غیر معمولی برکت فراہم کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وقاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ یہ جو آخری پارے کی صورتیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی مؤثر اور جامع خطبے ہیں۔ اگر بندہ ان کو دھیان سے اور ذرا اپنے دماغ کو حاضر کر کے اور گہرائی کے ساتھ ان کو پڑھے تو یعنی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں بیان ہوئی ہیں اور اتنے مطلب وسیع معنی ہے کہ ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے خطبوں میں سمیٹ دیا ہے، اور ان کا مضمون جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور قرآن مجید میں آخرت کا اتنا ذکر ہے بلکہ لوگوں کو اللہ سمجھا ہی یہ رہا ہے
کہ یہ دنیا عارضی ہے، تھوڑی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، کسی وقت تمہیں اٹھا لیا جائے گا اور تمہیں ختم کر دیا جائے گا، اور کامیابی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کے حق کو پہچانو، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ یہ بار بار قرآن مجید میں مضمون ہے، اور یہ بات بالکل ہم جو 2-4 دن سے کر رہے ہیں کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، دار البلا ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار البقا ہے اور دار الجزا ہے۔ تو اس پورے پارے میں جتنی صورتیں ہیں سب میں مطلب مختلف انداز میں یہی زیادہ بات کی گئی ہے، آخرت کی بات کی گئی۔ اور یہ ایک جملہ ہم اپنے درسوں میں بولتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے اس اونے کو دیکھو کہ یہ بھی تو مطلب ہے کہ ایک محیر العقول دنیا ہے، اور یہ محیر العقول کائنات ہے، اس کو دیکھو، یہ تمہارے سامنے ہے، اور اس ہونے کی خبر کو مان لو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ مطلب اس کائنات میں جو کچھ کرتا ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ بارشیں ہیں، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ نیند ہے، یہ دن کو معاش کا سارا سلسلہ ہے، اس سارے سلسلے کو اللہ نے بنایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے یہ کیا ہے اس لیے فیصلے کا دن بھی میں نے مطلب لے آنا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جو آخرت کو نہیں مانیں گے، بغاوت کریں گے، جہنم ان کے گھات میں ہے، جہنم ان کو پکڑے گی اور کھا جائے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی۔ اور جو مطلب اس طرح کے لوگ ہیں ان کو مطلب مقرر عذاب دیا جائے گا، اور وقت کے ساتھ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا، اور ہمیشہ وہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے خوشی ہے، ان کے لیے لطف ہے، ان کے لیے کوئی مطلب رنج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور آخری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک کافر اپنے اعمال کے نتیجے کو دیکھے گا تو وہ تو پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں ختم ہو جاتا۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں ان میں یہی مضمون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مطلب ایمان نصیب کرے، اصل چیز تو ایمان ہی ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی بندگی پر ایمان، مطلب آخرت پر ایمان، آخرت کے محاسبے پر ایمان، جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان۔ اصل تو یہی چیز ہے، یہی انسان کو بدلتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاخِرَةِ۔ پتہ نہیں کس بنیاد پر لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو ایک ہی جھڑکی ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، اور یکا یک یہ سارے لوگ کھلے میدان میں میرے سامنے حاضر ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی بن جائے، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا جابر، بڑے سے بڑا سرکش، بڑے سے بڑا طاغوت، وہ اللہ کے ایک اشارے کی مار ہے۔ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں حاکم ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا میں بھی اس کو پوری قوم سمیت ہم نے غرق کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور آخرت بھی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اور یہ فرعون کی جو تاریخ ہے اور فرعون کی جو پوری کہانی ہے، اس میں بھی لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ تو یہاں بھی اللہ آسمان کی اور مطلب رات کی، دن کی اور زمین کی یہ ساری بات کرتا ہے، پھر نباتات کی، چارے کی، پہاڑوں کی بات کرتا ہے کہ اس سب کو ہم نے بنایا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں، اور وہ قیامت کا جھٹکا اور آخرت ہمارے لیے کون سی مشکل ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، مطلب یہ انسان کے اچھے اور برے عمل کے لیے ہم نے دنیا بنائی ہے۔ وہ جب ہم قیامت برپا کریں گے تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے اچھے اور برے اعمال کے۔ اس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس دن اپنے دائیں دیکھے گا تو سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی، اپنے بائیں دیکھے گا تو سوائے عمل کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور یہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اس آگ سے بچو خاک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ مطلب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بالکل کنگال ہو اور ایک کھجور تمہارے پاس ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا صدقے میں دے کر اس آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ تو وہ جس دن برپا ہو جائے گا اور انسان سب کچھ اپنا عمل جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی،
اب یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کی ترجیح جو ہے یہی ہر گناہ، ہر بغاوت، ہر سرکشی کی بنیاد ہے۔ حالانکہ بار بار اللہ کہتا ہے کہ دھوکہ ہے، تھوڑی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، جلد ختم ہو جانے والی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا تو موت آ جاتی ہے۔ آج مجھے وہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر ارشد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا بڑا ایک قریبی دوست، ہم بھی انہیں جانتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، گوجرانوالہ میں ڈاکٹر یوسف طارق صاحب، اچانک بس ان کو یہ اللہ کا امر ہے، بالکل اللہ کا امر ہے، اچانک ان کو کوئی مسئلہ بنا ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت پر کرے، ان پر کروٹ کروٹ رحمتیں نازل کرے۔ بہت ہی نیک، بہت ہی خلیق، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ گوجرانوالہ والوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی کہ کورونا ہے یا نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازے میں تھے، اور ہم بھی ان کو جانتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اخلاق کے وہ ہمارے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلوں کو بہت ہی آسان کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے پیچھے ان کے بچے ہیں، ان کی بیوہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں بھی پیدا کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں عزیزوں کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہ تو بالکل کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت زندگی ختم ہو جاتی، اور بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ واقعی کئی ایسی اموات ہوتی ہیں، اس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دوست اس طرح گئے ہیں، مجھے کئی اس طرح کے تجربے ہیں کہ بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے، یہ بندہ اتنی جلدی یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیوں چلا گیا ہے؟ لیکن اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، بندہ تو نہیں جانتا۔ اور عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اللہ کی حکمت پر اگر بھروسہ کریں تو انہیں صبر آتا ہے، ورنہ بندے کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور جس نے سرکشی کی ہوگی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دوزخ سے بچائے۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اچھا جی، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بری خواہش ہے، یہ غلط خواہش ہے، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو ان بری خواہشات سے بچائے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہر وقت سے خوف ہوگا کہ میں نے جانا ہے، اور کوئی توشہ تیار کرے گا، کوئی عمل بنائے گا اپنے لیے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، جس طرح وہ علامہ اقبال، مجھے تو اس طرح شعر نہیں آتے، کہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے کہ جب وہاں بندہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بھئی یہ تو محشر ہے، تو ادھر ادھر کی مارتا ہے، کہ اگر کوئی عمل تیرے پاس ہے تو دکھا، اگر کوئی عمل لے کر آیا ہے تو دکھا، پیش کر عمل، کوئی عمل ہے تو پیش کر۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا مثلا تیار کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، بندہ، ہم صاحب یہ درس سن رہے ہیں، ہم اپنی پوری پچھلی زندگی کو دیکھیں، کیا ہے ہمارے پاس جو ہم نے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ جب ایسی بات آتی ہے تو مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے 3 مسافر تھے، اور وہ کہیں جا رہے تھے، اور راستے میں طوفان آ گیا، اور وہ اس طوفان سے بچنے کے لیے، وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایک غار میں چلے گئے۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو پتھر، ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ سرکا اور اس غار کے منہ پر آ گیا۔
تو اب وہ حیران پریشان کہ اب ہم کیا کریں، اس پتھر کو ہم تو نہیں ہٹا سکتے، کوئی اور بھی نہیں ہٹا سکتا، مطلب پورا پہاڑ ہے جو اس غار کے منہ کے سامنے آ گیا، اس نے غار کو تو بند کر دیا ہے، ہم تو یہاں سسک سسک کے مر جائیں گے، ہماری تو موت بھی بڑی سخت آئی ہے۔ تو وہ بیچارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پریشان ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی اس پتھر کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہٹا سکتا، لیکن اللہ تو ہٹا سکتا ہے، تو اللہ سے دعا کرو اور اپنی کوئی نیکی یاد کر کے دعا کرو کہ یا اللہ اس پتھر کو ہٹا۔ تو ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے، تو یا اللہ اگر یہ نیکی ہے، ماں کی خدمت اگر نیکی ہے تو اس پتھر کو ہٹا۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ پھر ایک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں نے مطلب ایک مزدور رکھا، اس نے مجھ سے مزدوری نہ لی، جھگڑا کیا کہ میری مزدوری زیادہ بنتی ہے، وہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر چلا گیا، میں نے اس مزدوری کی ایک بکری لے لی، وہ میں اس کو پالتا رہا، وہ ایک بڑا ریوڑ بن گیا، کئی 100 بکریاں بن گئیں۔ پھر وہ پتہ نہیں کوئی 4-5 سال بعد یا 6-7 سال بعد پھر وہ مزدور مجھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا تو بڑا ظالم آدمی ہے، تو نے میری مزدوری جو ہے تو کھا گیا ہے، مجھے تو نے مزدوری نہیں دی۔ تو یا اللہ میں نے اس سے کہا یہ ساری بکریاں تیری مزدوری ہے، لے جا، میں تو تیرا منتظر ہوں کہ تو کب آئے گا، میں تو تیری مزدوری کو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کمال ہے، تو وہ ساری بکریاں لے گیا۔ تو یا اللہ اگر میں نے یہ امانت و دیانت کا کام کیا ہے، تجھ سے ڈر کر ہی کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر پھر مطلب اتنا بڑا پتھر اس نے ہلنا شروع کر دیا، وہ پھر سرکا، لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، بس ایک موقع ایسا تھا کہ بالکل برائی کے قریب تھا، لیکن تیرے ڈر سے میں نے برائی کو چھوڑ دی، تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا۔ تو وہ پتھر ہٹ گیا، وہ تینوں نکل گئے۔ تو واللہ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر چوتھا میں ہوتا اور وہ میں مجھے کہتے تم بھی دعا کرو تو ٹھیک ہے، یہ روٹین کی نمازیں اور روزے تو ہیں، لیکن بندہ بازو کا سوچتا ہے کہ مطلب کچھ نہیں ہے۔ تو مطلب جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن تم سب نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہمیں کچھ تو مطلب توشہ اکٹھا کرنا چاہیے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسی چیز کہ جس کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اس جہنم سے ہمیں بچا لے۔ مطلب جو بھی سرکشی کرے گا اور دنیا کو ترجیح دے گا تو اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو برائی سے بچائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ
قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امر فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ یہ جو چھوٹی سی صورت ہے، یہ اس کے پس منظر میں شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ اپنے گھر میں یا کسی جگہ کچھ سرداروں کو، مکے کے جو سردار تھے ان کو بات سمجھا رہے تھے، کوئی دین کی طرف ہے، کوئی قرآن کی طرف، قرآن انہیں سمجھا رہے تھے۔ تو اس مجلس میں ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز ہی تھا، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے، وہ نابینے تھے اور انہوں نے آ کر کوئی بات کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن تھوڑا سا اپنے دل کے اندر انقباض محسوس کیا کہ بھئی یہ اس وقت آ گیا ہے، یہ اس وقت نہ آتا تو ٹھیک تھا، میں ان سرداروں سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کمال ہے، آپ اس غریب آدمی اور نبینے آدمی کو وقت نہیں دیتے اور ان کی طرف توجہ کرتے ہیں جو متکبر ہیں اور ان کے دماغوں میں جو ہے وہ کبر بھرا ہوا ہے، اور جو بندہ نصیحت کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ مطلب اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بھیجے کہ قرآن جو ہے وہ تو ایک کمال کی چیز ہے اور اس کو ہمارے ہاں بہت احترام ہے، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ بڑے ہی ناشکرے ہیں۔ اور پھر آخر میں وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں بھی کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا جو آغاز ہے وہ ایک آواز سے شروع ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور پھر وہ آواز بلند ہوتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی، اتنی بلند ہوگی کہ اسی آواز سے، اس کی شدت سے لوگ جو ہے وہ گرنا اور مرنا شروع ہو جائیں گے، اور وہی آواز جو ہے وہ اپنی شدت کی وجہ سے پہاڑوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے گی، سمندروں کو توڑ دے گی اور آگ لگا دے گی۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک آواز سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا آغاز کرے گا۔ تو جب وہ آواز جو ہے وہ بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اب یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، ہم یہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ کیسا منظر ہوگا کہ جو انتہائی بندے کے پیارے ہیں
اور جن کے لیے بندہ مر جاتا ہے ان سے بھاگے گا. یعنی کسی رشتے دار، کسی بچے کو، بیوی کو مطلب ہے کہ دیکھے گا تو بھاگے گا، یعنی اس سے فرار اختیار کرے گا کہ کہیں اس کا کوئی گناہ میرے سر نہ پڑ جائے. اور پھر پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث بڑی کمال کی پڑھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک کر کے سب کے بارے میں اعلان کرے گا. ایک بندے کے بارے میں اعلان ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور اگر کسی کا اس نے حق دینا ہے تو وہ آ کر اس سے حق لے سکتا ہے. تو وہ مطلب جو بندہ ہوگا اس کا بیٹا، یعنی وہ خوش ہوگا کہ آج میں اس سے حق لوں گا. یعنی کوئی باپ کی پرواہ نہیں کرے گا. اور اگر باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو بیٹا بالکل اس دن حق وصول کرے گا. اور اگر وہ کسی کا بیٹا ہوگا تو اس کے بارے میں اعلان کیا جائے تو باپ اس سے حق وصول کرے گا. تو کیسا منظر ہوگا؟ مطلب سوائے اپنے کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی. کچھ چہرے اس دن بڑے بارونق ہوں گے، حشاش بشاش خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس دن مطلب ان پر لعنت ہوگی، خاک ان پر اڑ رہی ہوگی اور سیاہ ہوں گے. یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے بچائے. لیکن اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ظاہر ہے یہی دن ہے. انہی دنوں میں کسی نے کچھ کرنا ہے تو اس دن کی سختی سے بچنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. دیکھیں کس طرح اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. جب سورت لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے آل پر چھوڑ دی جائیں گی، کوئی دیکھے گا ہی نہیں ان کی طرف. یعنی سب سے جو قیمتی مال تھا عرب کا، اللہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں واپس جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو بتا تو کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم کو گرم کر دیا جائے گا، اور جب جنت بالکل قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کی کمائی کیا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہے کہ
کہ یہ عین حق ہے، ہم نے اپنے بندے پر اس کو نازل کیا ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ہر اس بندے کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، لیکن تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین، جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ مطلب یہ کہ تمہاری چاہت کے اندر کتنا خلوص ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جب تک تمہاری چاہت کو اللہ کی طرف سے خلوص کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا تو معاذ تمہاری باتوں سے کیا ہوگا۔ مطلب بندے کی چاہت تو اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب بندے کی چاہت اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے کہ اس کی چاہت ٹھیک ہے، اس کے اندر خلوص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر مطلب اللہ نے کہا کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اعمال بھی اسے پتہ چل جائیں گے اور اس کے اعمال کے جو اچھے برے اثرات تھے وہ بھی اسے بتا دیے جائیں گے۔ اور ایک اس کی تفسیر میں نے کسی تفسیر میں پڑھی تھی کہ اس دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں وہ کس کام کو ترجیح دیتا تھا اور کس کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ مطلب دنیا میں بندہ جو عمل کرتا ہے، ظاہر ہے کچھ کاموں کو وہ ترجیح دیتا ہے اور کچھ کاموں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، تو اس دن اسے پتہ چل جائے گا کہ ترجیح وہ دنیا میں کس کو دیتا رہا ہے، کس کو آگے کرتا رہا ہے، کس کو پیچھے کرتا رہا ہے۔ کیا آخرت بنانے کی فکر جو ہے یا آخرت بنانے کے جو اعمال تھے ان کو ترجیح دیتا تھا یا دنیا کو ترجیح دیتا تھا؟ جس کو وہ ترجیح دیتا تھا اسی کا لحاظ ہوگا۔ تو یہ بھی بڑی فکر والی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں ترجیح کس بات کو دیتے ہیں، یعنی ہماری ترجیح کیا ہے، یہ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ یا اللہ معاف کرے ہم جو عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی اپنی دنیا بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال کہتا ہے کہ تجھے سجدے میں کیا ملے گا، تو جب سجدہ کرتا ہے تو جہاں تو سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ زمین کہہ رہی ہوتی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نماز میں بھی دنیا کو پوج رہا ہے اور دنیا مانگ رہا ہے، تجھے کیا ملنا ہے نماز؟ اور بالکل قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ میرے گھر میں جو لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، وہاں بھی وہ جا کر مجھ سے دنیا مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ اسے اس دن پتہ چل جائے گا کہ وہ ترجیح کس بات کو دیتا رہا ہے، آگے کس بات کو کرتا رہا ہے اور پیچھے کس کو چھوڑتا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، اور یہ ہمیں محاسبہ اپنا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کس کی ترجیح کس کی ہے، دنیا کی ہے یا آخرت کی۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کی دنیا کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں یا ان کی آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں؟ تو سارا تو پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تو بالکل مطلب یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بالکل بڑے دو ٹوک انداز میں اللہ بات کر رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جزا کے دن وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے، بھاگ نہیں جائیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ مطلب بہت بڑا دن ہے، بڑا سخت دن ہے، اور وہی تو نتیجے کا دن ہے، اور نتیجے کا دن ہی سب سے بڑا ہوتا ہے اور سب سے اہم ہوتا ہے. اسی دن ہی تو فیصلے ہونے. لا مجوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمدللہ یہ ہمارا 30واں پارہ جو ہے اس کا نصف مکمل ہو گیا ہے. بہرحال رمضان میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا سننا، اس کی ایک فضیلت یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور کیا کرتے تھے، اور وہ اکیلے نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ جبرائیل امین بھی قرآن کا دور کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے رمضان میں پورا قرآن پڑھا ہے، اس کی باتوں کو بھی سمجھا ہے. تو گویا ہم نے وہ کام کیا ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جبرائیل امین کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کل ہم شکر کی اور دعا کی مجلس بھی انشاءاللہ سجائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، سانس کی ڈوری تو مطلب ہے کہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس کو مکمل کریں۔ یہ جو اس کا 30ویں پارے کا دوسرا ربع ہے، اس کی پہلی جو صورت ہے وہ سورہ مطففین ہے، ویل للمطففین۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے یا ان کی تباہی کا اعلان کیا ہے، ان لوگوں کی تباہی کا جو ڈنڈی مارتے ہیں، اور خود اللہ کہتا ہے کہ وہ اس ڈنڈی مارنے میں کہ بہت زیادہ کمائی کوئی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جو بندہ ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ کتنا کا گھاٹا کر لیتا ہے، مطلب کلو میں یا 2 کلو میں یا 5 کلو میں وہ ترازو کو اس طرح جھٹکا دے گا تو وہ کتنا ہی کہ اس میں کمائی کر لے گا۔ اسی لیے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں یہ بہت تھوڑا اس ڈنڈی مار کر بہت تھوڑا دھوکہ دے سکتے ہیں اور بڑی تھوڑی کمائی کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی ہے، اور جو مطلب پوری قوم کو لوٹ جاتے ہیں، اربوں خربوں ڈالر کھا جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا جی؟ بڑے بڑے اداروں کو لوٹ جاتے ہیں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں، قوموں کی معیشت جو ہے اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، مطلب ان کے بارے میں ایک پوری سورت نازل کی ہے کہ جو ترازو میں ڈنڈی مار کر بہت کم اس میں سے کما سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک سورت اللہ نے نازل کی ہے، اور جو مطلب قوموں کو برباد کر دیتے ہیں اور لوگوں کا مطلب پوری قوم کا خون سارا چوس جاتے ہیں اور سب لوگوں کا مال لوٹ کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ پھر اس میں آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ 2 گروہ ہیں، ایک جو ہے وہ اللہ کا مقرب گروہ ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطلب مغضوب گروہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا مطلب مقرب گروہ ہے، جو جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کے اجر کی بات اللہ کرتا ہے کہ ان کو جنت میں یہ اور یہ اور یہ دیا جائے گا۔ اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اس کو آپ توجہ سے سنیں، ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ اللہ بولتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جن کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا شوق ہے نا، کہ میں مقابلہ کروں، میں آگے نکل جاؤں، میں اس سے زیادہ کما لوں، ان کو اس جنت کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہے جس کے حصول کے لیے تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک عالم دین نے ایک مرتبہ درس دیا تھا، تو میں نے اس کا درس سنا تھا، اس نے بڑا ویسے سخت لفظ بولا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تو بعض اوقات اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس سے کوڑا، دنیا کا کوڑا کرکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کا یہ جو کچرا ہے یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اس نے بات یہ کی کہ ہم اس سے دنیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ عجیب مطلب خواہش ہے یا تمنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں مقابلے کا شوق ہو، تمہارے اندر کوئی ایسی جرت ہو یا کوئی صلاحیت ہو کہ آپ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہوں، تو پھر اس میں آگے نکلنے کی کوشش کریں، جنت حاصل کرنے میں۔ اس میں ہم پیچھے سرکتے ہیں، اور اس مال کے معاملے میں
مطلب ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سورہ انشقاق ہے، اس میں آیت سجدہ بھی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ یہ اس کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور تو بہت جلد اس سے ملنے والا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہم نے یہاں ایک پروگرام میں ایک مہمان کو بلایا تھا، تو انہوں نے اس صورت پر درس دیا تھا، یہاں بڑی پرانی بات ہے، تو انہوں نے بڑا عجیب اس آیت کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اے انسان تو اس دنیا کے اندر مشکلات میں سے گزرتا ہوا اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کوئی دنیا آسان نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مطلب کئی پرابلمز ہیں، وہ پرابلمز میں تو پڑا رہتا ہے اور انہی میں سے گزرتا گزرتا تیری ملاقات اللہ سے ہو جاتی ہے۔ وہ پرابلمز تیرے ختم نہیں ہوتے۔ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ ٹھوکریں کھاتا کھاتا چلتا ہے اور مطلب وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ مطلب یہ دنیا بھی خواہ بندہ کوئی گناہ کے راستے پر چلے یا نیکی کے راستے پر چلے، یہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، بلکہ جو بندہ گناہ کے راستے پر چلتا ہے وہ ٹھوکریں بھی قدرے زیادہ کھاتا ہے اور اس کا ذہن بھی زیادہ غیر مطمئن ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے دین پر چلتا ہے تو اس کے چلنے میں تو قدر آسانی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ غلط کام تو کرتا نہیں ہے، ٹھیک کام کرتا ہے، اور ٹھیک بندہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے بہرحال آسانیاں ہوتی ہیں۔ جو غلط کرتا ہے اس کو کئی چکر چلانے پڑتے ہیں اور کئی اس کے لیے مسائل پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا، تو ابھی تک مجھے یاد ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ مسائل ہی میں زندگی کو گزارتا ہے اور انہی مسائل میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اللہ ریلیف دے۔ اس کے بعد یہ سورہ بروج ہے، یہ بھی اس کا بھی بڑا عجیب پس منظر ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی واقعات ہیں جن واقعات میں بادشاہوں نے محض لوگوں کو اس لیے جلا دیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان کے جرم میں جلایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے ہم نے اسے دیکھ لیا ہے، اور تمہارا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا انجام ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ طارق ہے، اس میں بھی ایک لفظ ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۔ یہ قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بڑا جچا تلا کلام ہے، بالکل اس کی ایک ایک بات بالکل ترازو کے تول پر تل کر سچی بات ہے۔ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ایک جچا تلا کلام ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمخل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ لوگ کفار مکہ چالیں چل رہے ہیں اور ہم بھی چال چل رہے ہیں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر یہ سورہ اعلیٰ ہے، یہ بڑی معروف صورت ہے، اس کو جمعے کی نماز میں اکثر پڑھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھتے تھے، اور اکثر ائمہ کرام جمعے کی نماز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح اس نے پائی جس نے اپنے ذہن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو، اپنے تعلق کو،
اپنی معیشت کو، اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق پاک کر لیا، ٹھیک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا۔ وذاکر اسم ربہ فصلی، اور ساری زندگی اللہ کے نام کو یاد کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نماز کے ساتھ اس کا تعلق رہا۔ لیکن تم ایسا نہیں کرتے، تم مطلب اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم نہ پاکیزگی اختیار کرتے ہو، نہ اللہ کو یاد کرتے ہو، تمہیں بس ایک دنیا کی دھن لگی ہوئی ہے اور اس کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، اللہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، دار الجزا ہے، دار البقا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ باتیں ہم ظاہر ہے شروع سے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی۔ اس کے پاس یہ سورہ غاشیہ ہے، اس میں بھی آخرتی کا ذکر ہے، اور آخرت کے ذکر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ فذکر، ان کو نصیحت کرو، انما انت مذکر، ہم نے تمہیں مذکر ہی بنا کر بھیجا ہے، تم نے نصیحت ہی کرنی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تم کوئی پولیس مین تو نہیں ہو، حوالہ دار تو نہیں ہو کہ زبردستی ان کو ٹھیک تم نے کرنا ہے، تم نے تو نصیحت کرنی ہے، بات سمجھانی ہے۔ الا من تولی و کفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا، مطلب کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان سب لوگوں نے ہماری طرف پلٹنا ہے، اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کا حساب لیں۔ وہ قرآن مجید میں میرا خیال ہے کسی صورت میں یہ الفاظ اس کے آخر میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ذمہ بلاغ ہے، بات پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے، ہم حساب لے لیں، آپ ہماری بات پہنچا دیں، ان کو ٹھیک پہنچا دیں، حساب ان سے ہم لے لیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ سب نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے، اور حساب ہم سے لے لیں گے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے، یہ روایت ہے کہ جب یہ لفظ آئیں تو یہ دعا کیا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا بہت ہی آسان حساب کر، بلکہ نہ کر، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو بادشاہ ہے، تو ہم سے حساب نہیں لے گا تو تجھ سے کسی نے پوچھنا ہے، تمہارے حال پر رحم کر اور ہم سے حساب نہ لے، اور ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہ پوچھ، ہمارے دلوں کو بدل دے، اس دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر، درگزر کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہو گیا. سورہ قاریہ تک ہم نے 30واں پارہ پڑھ لیا ہے. باقی جو صورتیں رہ گئی ہیں وہ کل انشاءاللہ ہم اپنی کانفرنس کے بھی آخر میں پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے. اس میں پہلے ویسے تو کل ہم 2 گھنٹے دعا ہی کرتے رہیں گے. وہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دعا جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے. تو دعا کے لیے تو یہ ضروری بالکل نہیں ہے. اب نماز میں جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں. اتحیات کے بعد جو دعا اللہ نے سکھائی ہے نماز کے آخر میں وہ کوئی ہاتھ اٹھا کے تو نہیں. طواف جب ہم کرتے ہیں اللہ کے گھر کا تو ہم دعائیں ساری مانگتے ہیں. تو وہاں کوئی ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری تو نہیں. دعا تو بندہ ویسے بھی مانگ سکتا ہے. تو کل آپ دیکھنا کہ ہم 2 گھنٹے دعا ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی آپ ایک اور بات کو بھی سمجھ لیں کہ دعا صرف وہ نہیں ہوتی کہ جو بندہ اپنی زبان سے مانگتا ہے. دعا اس سے بھی زیادہ وہ ہوتی ہے جو بندہ اپنے عمل سے مانگتا ہے.
مطلب یہ جو ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی تو ایک دعا ہی ہے نا کہ اللہ، مطلب ہم نیک عمل کے ذریعے اللہ کو خوش کرتے ہیں اور اس سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک دعا ہی ہوتی ہے۔ تو کل ہم 2 گھنٹے دعا ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ دعا میں کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن مطلب ظاہر بات ہے کہ دعا بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ کے دین کو سمجھنا، اور پھر توبہ کرنا، اور یہ عزم اور ارادہ کرنا کہ یا اللہ ہم تیرے بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ اصل تو یہ چیز ہے، کل آپ نے دعا سے پہلے توبہ بھی کرنی ہے، اور یہ توبہ بھی کوئی رسمی چیز تو نہیں ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک دل کا عزم ہے کہ بندہ یہ عزم کرے کہ یا اللہ یہ جتنے میرے اندر مطلب ایسی چیزیں ہیں، تیری نافرمانی کی چیزیں ہیں، ان کو میں چھوڑتا ہوں، اور آئندہ جو میری زندگی باقی رہ گئی ہے وہ میں صرف اور صرف تیری بندگی کروں گا، تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے مطابق اپنا وقت جو ہے وہ گزاروں گا۔ اور مطلب یہ توبہ کرنی ہے بھئی، یا اللہ ہم تیرے سامنے پیش ہونے کے لیے تیاری کریں گے، تو ہم دعا بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، قرآن مجید بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ آخری جو صورتیں ہم نے چھوڑی ہیں اسی لیے چھوڑی ہیں کہ یہ ہم آخر میں پڑھیں گے، اور پھر وہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے وہ بھی کریں گے۔ تو کل ہمارا سارا پروگرام جو ہے وہ دعا ہی کا پروگرام ہے، اور ویسے ہی وہ فی نفس ہی بھی ایک دعا ہی ہے کہ ہم نے قرآن مکمل کیا ہے، تو اس تکمیل پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، اور اس سے رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کے واسطے سے، اس تکمیل قرآن کے واسطے سے، لیلۃ القدر کے واسطے سے ہم پر رحم کر اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ تو بالکل یہ پورا زور لگائیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں، ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور بڑی شرح صدر کے ساتھ اس میں حصہ ڈالیں۔ مطلب اگر اڑوس پڑوس میں آپ کی کوئی نہیں مانتا تو دور دراز کسی کو فون کر کے منا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو اڑوس پڑوس میں بھی لوگ مان ہی لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جو آپ کا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، پوری دنیا کا فیلڈ آپ کے پاس ہے، آپ کل محنت کریں اور اس معاملے میں کوشش کریں کہ ہمارا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ میرے سینے کو کھولے، میرے سینے کو اور میری زبان کو اپنا نور نصیب کرے، اور میری زبان سے حق کی باتیں نکلیں، اور ایسی باتیں نکلیں کہ جو دل پر اثر کریں، اور جن میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ اللہ ہی برکت ڈالتا ہے، بات میں بھی اللہ نے ہی برکت ڈالنی ہوتی ہے، یہ بندے کے وس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کسی بات کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اس کو پھر بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ جو اب یہ حصہ قرآن مجید کا پڑھا گیا ہے، اس میں بھی ہر صورت میں آخرت کی بات ہے، ہر صورت، اور یہی سمجھایا گیا ہے۔ یہ پہلی سورہ فجر جو پڑھی گئی ہے، اس میں بھی یہ 2 حصے جو ہیں وہ بڑے ہی مطلب نصیحت آموز ہیں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں رزق کی تنگی اور وسعت اس کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، کہ جب ہم انسان کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَ، اور اس کو عزت بھی دے دیتے ہیں اور نعمتیں بھی دے دیتے ہیں، یعنی عزت دے کر اور نعمتیں دے کر ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، اور ہم نے تو اسے آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ کہتا ہے واہ میرے رب نے تو میرے دلدر پار کر دی۔ مطلب یہ کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے عزت بھی بڑی مل گئی ہے اور مجھے پیسے بھی بڑے مل گئے، حالانکہ ہم نے تو آزمائش میں ڈالا ہے۔
اور پھر ہم کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اسے رزق میں اس کے کم کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، حالانکہ ہم نے تو کوئی ذلیل نہیں کیا، ہم نے تو آزمائش میں ڈالا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ زندگی تو آزمائش ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کے لیے وہ آزمائش ہے، جس کے پاس کم ہے اس کے لیے وہ آزمائش۔ اور بلکہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور جو مطلب حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس کے پاس دنیا کم ہوتی ہے اس کی اللہ کے ہاں کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے اس کی ناشکری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑا ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ سارے کے سارے بڑی عمر کے مسلمان اور مالدار مسلمان تھے، ایک بھی غریب آدمی منافق نہیں تھا، یعنی پورے مدینے میں ایک بھی مسکین اور غریب آدمی منافق نہیں تھا، جتنے منافق تھے ان کے پاس پیسے زیادہ تھے۔ تو اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں تو مسکین زیادہ ہیں، غریب لوگ زیادہ ہیں جو جنت میں پہنچے۔ اور ویسے بھی وہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر، اور مسکینوں کے ساتھ مجھے جنت دے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو مال دیتے ہیں آزمانے کے لیے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، اور جس کو ہم کوئی غریب کرتے ہیں یا مطلب اس کے مال میں تنگی کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ حالانکہ ہم نے تو آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد اس کے آخر میں جو آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اس بندے کے بارے میں ہے کہ جو اس حال میں موت کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر چل رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی بندگی پر مطمئن ہوتا ہے، تو پھر اللہ بھی اسے کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب تو میری طرف آ جا اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد پھر اگلی صورت ہے سورہ بلد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک طریقے سے یہ سمجھایا ہے کہ بھئی یہ جو غریب آدمی ہیں، مسکین آدمی ہیں، جو بھوکے ہیں، غلام ہیں، ان کی مدد کریں، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اور آخر میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایک تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں پر شفقت اور مہربانی کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ شمس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کائنات کی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس نے پورے قرآن میں کیا ہے، اور ایک پھر انسانی نفس کا بھی اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ہموار کیا ہے۔ مطلب یہ انسانی نفس جو ہے یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جسم، ایسا دل، ایسا دماغ عطا کیا ہے، اور ایسے حواس بخشے ہیں، ایسی قوتیں دی ہیں، ایسی قابلیتیں دی ہیں جن کی بدولت وہ دنیا میں مطلب اس کام کے قابل ہوا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور ساری دنیا کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اور پھر وہ مطلب اس آزمائش کے لیے بھی وہ اس آزمائش مطلب ہم نے جو نفس اسے دیا ہے وہ ایک اس کے لیے آزمائش بھی ہے، اس کے لیے اچھائی، اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اور یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے ضمیر کو دبا دیا اور اس کو اللہ کی نافرمانی سے گندہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ لیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح یہ دن اور رات مختلف ہیں نا، اسی طرح تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، 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 لیکن ان مختلف کوششوں میں سے سب سے اچھی کوشش وہ ہے جو بندہ ایمان لاتا ہے، حق کی تصدیق کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ سب سے اچھی کوشش اور سب سے اچھی زندگی اس کی ہے، اور وہی مراد کو پہنچے گا۔ اور خاص طور پر وہ آدمی مطلب اس آگ سے، جہنم سے بچے گا جو اپنا مال اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بھی دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی دیتا ہے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں ہوتا، وہ کسی کے احسان کو اتارنے کے لیے مال نہیں دیتا، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال دیتا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سورہ الضحیٰ ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سورت ہے۔ یہ بھی سورت اور اس کے بعد علم نشرہ بھی، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ مثلا یہ جو لفظ ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا اور بڑا بلند کیا ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کی مطلب ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے یہ دونوں صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ایک احساس ہوتا ہے۔ دیکھیں مطلب عرب کے معاشرے میں جو بچہ یتیم ہوتا تھا اس کے بارے میں اس معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کا والد ہی نہیں ہے یہ کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے، اور پھر یتیمی کے بعد بھی یہ ہوا کہ جب پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی فوت ہو گئی، جب 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی فوت ہو گئے، یعنی ایک یتیمی، دوسری یتیمی، تیسری یتیمی۔ تو مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یتیم بچے کو اتنی عزت دی ہے کہ پورے عرب کے مقابلے میں اس نے فتح پائی ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا ہے۔ مطلب کچھ 10 سال کے دوران ایک تاریخ میں نے پڑھا تھا کہ 10 سال کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست 17 قاتلانہ حملے ہوئے۔ ایک مرتبہ کوشش کی گئی ہے جنگوں کے علاوہ، تو اللہ نے بچایا ہے، اور نہ صرف بچایا ہے بلکہ کمال کی فتح اور کمال کا غلبہ دیا۔ تو اس لیے مطلب ہر قسم کے حالات میں ایک بندہ مومن جو ہے اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ کسی کا مددگار بن جائے، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا،
اور فرعون بہت طاقتور تھا، بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک اس کی قوم میں کام کرتے رہے اور ان کا وہ بال بھی بھیکا نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ظلم سے بچا لیا۔ اور بالآخر جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے آج نہیں چھوڑنا، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اپنی ساری قوم اور سارے لشکروں کے سمیت غرق کر دیا۔ تو یہ بالکل مطلب ہے کہ اللہ حکمران ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ ہم سب جو قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان کی رات ہے، یا اللہ میں اپنے آپ کو بھی اور جتنے یہ دوست ہیں، اپنے عزیز ہیں، بچے ہیں، یا اللہ سب کو تیری امان میں دیتا ہوں اور سب کو تیری برکت میں دیتا ہوں۔ تیری امان میں جو آ گیا، جس کو تو نے اپنی امان میں لے لیا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جس کو تو نے اپنے نام کی برکت سے نواز دیا، اس کو پھر کس چیز کی کمی ہے۔ تو یا اللہ ہم سب تیری ہی امان میں آتے ہیں اور تیری ہی برکت میں آتے ہیں۔ ہمیں اپنے نام کے واسطے سے اپنی پناہ بھی نصیب کر، اور اپنے بابرکت نام کے واسطے سے ہمیں اپنی طرف سے برکتیں بھی نصیب فرما۔ اس کے پاس یہ سورہ 3 ہے، اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم پر اور بہت اچھے مقصد پر پیدا کیا ہے۔ جو اس تقویم کی بنیاد پر مقصد کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو اتنی اچھی تقویم اور اتنی اچھی شخصیت اور صلاحیتوں کے باوجود کفر کرتا ہے، تو وہ بدترین مخلوق ہے، وہ بہت ہی ذلیل ہو جاتا ہے، اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ اقرا ہے، جس کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ پہلی وحی ہے، اور یہ دیکھیں پہلی وحی میں جو پہلا حکم دیا گیا ہے نا، وہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے، اور اس کا جو پہلا لفظ ہے اقرا، وہ یہی ہے کہ یہ قرآن پڑھو۔ مطلب ساری بھلائیوں کا جو منبع ہے وہ قرآن پاک ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری فضیلتیں، ساری کامیابیاں اس قرآن سے وابستہ ہیں۔ اس لیے میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں، پہلے بھی ایک دن میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں، انہیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور انہیں جدید علوم بھی حاصل کرنے چاہیے۔ اور پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے جسم کو اس قابل بنانا چاہیے کہ یہ کوئی بڑا کام کر سکے۔ علم حاصل کریں، دین کا علم بھی حاصل کریں، جدید علم بھی حاصل کریں، اور مطلب اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور کام کریں، محنت کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور اپنی شخصیت کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اپنانے کی کوشش کریں۔ اس عمر میں جو بندہ اپنی عادتیں بنا لیتا ہے، وہ عادتیں ساری زندگی اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مطلب اس میں علم کی بڑی فضیلت مطلب ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں بات ہی علم کی ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اور اس میں دوسرے علوم کی بات بھی ہے، یعنی قرآن کی بات بھی ہے، اور یہ جو یہاں آ کے بات شروع ہوتی ہے نا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں باقی سارے علوم کی طرف بھی نشاندہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ سورہ قدر ہے، اور اس سورت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جس رات ہم نے نازل کیا ہے یا اس کا آغاز کیا ہے نزول کا، اس رات کو ہم نے بہت ہی بابرکت بنا دی ہے۔
وہ بڑی قدر والی رات ہے. ہمارے ہاں وہ وقت بڑا ہی قدر والا وقت ہے جس وقت ہم نے اس قرآن کے نزول کا آغاز کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو بہت عظمت والی رات میں نازل کیا ہے. اچھا، خود ہی اللہ کہتا ہے کہ بڑی عظمت والی رات ہے، اور اگر آپ سن رہے ہیں تو بڑی دلچسپ بات آگے سنیں. اور خود ہی کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی بتاتا بھی ہے کہ وہ بڑی عظمت والی رات ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ میرے بتانے کے باوجود تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی عظمت والی ہے. یعنی وہ بہت ہی عظمت والی رات ہے، اور وہ انشاءاللہ کل کی رات ہے، اور کل ہم قرآن بھی پڑھیں گے اور دعائیں بھی کریں گے. اللہ ہمیں نصیب کرے. تو پھر اللہ خود ہی اس کی کچھ وضاحت کرتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر. یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں کی گئی نیکی جو ہے وہ 1000 مہینوں کی نیکیوں سے بہتر ہے. اگر یہ مفہوم ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ایک کوئی گھڑی نہیں ہے جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گھڑی ہے، یہ پوری رات ہے. اور اس رات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی قسمتوں کے اور قوموں کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے. تو کل آپ دعائیں مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ ہماری قوم کو بھی بچا، انسانوں کو بھی اس کورونا سے مصیبت سے بچا، اور یا اللہ امن کا اور نیکی کرنے کا ماحول پیدا کر، اور اس دنیا کو یا اللہ اسلام نصیب فرما، اس قوم کو بھی اسلام عطا کر اور دنیا کے لوگوں کو بھی اسلام عطا کر. اس کے بعد پھر یہ صورت ہے جس میں ایک باریک نکتہ یہ بیان ہوا ہے کہ جب تک آپ قرآن اور سنت کی دعوت کسی کو نہیں دیں گے اس وقت تک اس کا کفر جو ہے وہ اسلام میں تبدیل نہیں ہوگا. یعنی یہ قرآن اور سنت ہی ہے جس کی تعلیم کفر کے تالے توڑتی ہے. یعنی جتنا اس کے نور کو پھیلائیں گے اتنے اندھیرے دور ہوں گے. کوئی اور طریقہ دنیا کے اندھیرے اور دنیا کے ظلم کو دور کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک مشرکوں میں سے جو کافر تھے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے، اور نہ ہی اہل کتاب کے جو کافر تھے وہ ٹھیک ہو سکتے تھے. ہمارے رسول آئے اور انہوں نے یہ قرآن سنایا تو ان کا کفر ختم ہوا، جس کا بھی ختم ہوا. مطلب ظاہر ہے لوگ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ کفر کے اندر اور جہالت کے اندر مبتلا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن آیا تو ان کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے پھر یہ کفر جو ہے وہ ختم ہوا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یا جتنی مخلوقات ہیں سب سے اچھی مخلوق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. یعنی فضیلت کی اور عزت کی اور کامیابی کی بنیاد ایمان اور نیک عملی ہے. حسب و نسب کا بڑا ہونا، پیسے کا بڑا ہونا، عہدے کا بڑا ہونا، شخصیت اور پرسنالٹی کا بہت اٹریکٹیو ہونا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. بہترین مخلوق وہ ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ ساری مخلوقات میں سے بہترین، اور ساری مخلوقات میں سے بدترین وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. شر البریہ خیر البریہ. اس کے بعد یہ چھوٹی سی سورت ہے سورہ زلزال.
اس میں بھی ساری آخرت کی بات ہے، اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ بڑی چونکا دینے والی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن ہر بندہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھ لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کرے گا، لیکن ایک مرتبہ اللہ دکھائے گا ضرور کہ تو نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے سارے گناہ اللہ انہیں یاد دلائے گا، لیکن دوسروں سے پردے میں بھی رکھے گا اور درگزر بھی کرے گا، لیکن ہر کسی کو دکھائے گا ضرور کہ یہ تو نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ جو تو نے کن پٹی سے آنکھ کی خیانت کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا۔ پھر اگلی صورت ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو میرے جانور ہیں یہ جتنی تمہاری خدمت کرتے ہیں اور تمہارے شکر گزار ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے بڑا بڑا رزق یہ لیتے ہیں، یہ جو گھوڑے ہیں، اور تم اللہ کے نہ شکرے ہو، اور مال کی محبت میں پڑھ کر تم اللہ کی ناشکری کرتے۔ اس کے بعد پھر سورہ القاریہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں یہ کہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی جس کے وزن، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن، نیکیاں جو ہیں وہ ہلکی ہوں گی، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ حاویہ کے اندر ہوگا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جس میں وہ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں سرخرو کرے، ہماری نیکیوں کے وزن کو بڑھائے اور ہمیں دل پسند خوشی نصیب کرے، اور ہماری جو نیکیاں ہیں ان کو ہلکا ہونے سے بچائے اور نار جہنم سے ہمیں بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو میں نے بڑی تلقین کی ہے، اب اس سے زیادہ تو میں اور تلقین نہیں کر سکتا کہ آپ کل کے پروگرام کی تیاری کریں۔ اب یہ ظاہر ہے کرنی آپ نے ہے، اور پھر اس کا اجر بھی آپ نے ہی پانا ہے، تو آپ اس کی تیاری کریں۔ کل انشاءاللہ ہم 11:30 بجے پروگرام شروع کریں گے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ آپ تراویحیں پڑھ کے، اگر کوئی ختم کا پروگرام ہے مسجد میں وہ کر کے، چائے شائے پی کے، تیار ہو کے، اور اپنی گھر میں اگر کوئی LCD لگانی ہے وہ لگا کے، اپنے موبائل کو چارج وارج کر کے، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، تو آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں سب کو کہتا ہوں کہ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور لوگوں کو اس پروگرام میں مطلب ہمارے ساتھ جوڑیں۔ ہم مل کر قرآن بھی پڑھیں گے، مل کر دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم بالغیب ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، ہماری گواہی کو لکھ لے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، تیرے ہی لیے حمد اور تعریف اور شکر ہے، اور تیری ذات پاک ہے، اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو بڑا فضل فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا، حلیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے، بر الرحیم ہے، اور تو پناہ دینے والا بابرکت ذات ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے فرشتے بھی سچ ہیں، تیرے انبیاء بھی سچ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہے۔
جو کچھ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے نازل کیا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ عین حق اور سچ ہے، اور تیرا وعدہ قیامت اور آخرت بالکل سچا ہے۔ یا اللہ اس گواہی کو ہماری طرف سے لکھ لے، یا اللہ اس گواہی کو ہماری طرف سے لکھ لے، یا اللہ اس گواہی کو ہماری طرف سے لکھ لے، اور اس گواہی کی بنیاد پر ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت الفردوس عطا کر دے۔ اور یا ارحم الراحمین، یہ رمضان کی رات ہے اور ہم تیرا قرآن مکمل کر رہے ہیں، کل ہمارا آخری پروگرام ہے۔ یا اللہ یہ جتنے لوگ اس دعا میں شریک ہیں، جس کے دل، جس کی زبان میں جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے بچوں پر اپنی شفقت اور مہربانی بنا فرما۔ ہمارے گھروں کو اپنے ذکر کے گھر بنا، نیکی کے گھر بنا، اور نیک اور صالح لوگوں کے گھر بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ہر شر سے بچا لے اور ہر خیر عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے عزیز، جتنے رشتہ دار اور جتنے دوست اس دنیا سے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ اپنی رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ جو دوست ڈاکٹر یوسف طارق صاحب فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پچھلے سال رمضان ہی میں ہمارے ایک اور دوست ڈاکٹر وسیم اختر صاحب فوت ہوئے تھے، یا اللہ میں ان کو بھی یاد کرتا ہوں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور ہمارے ان دونوں دوستوں کے پیچھے جو ان کے بچے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی آسانی بھی پیدا فرما، اور ان کو نیک اور صالح بنا، اور ان کو ڈاکٹر یوسف صاحب کے گھر والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ڈاکٹر وسیم صاحب کے گھر والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جو دوست احباب بیمار ہیں، اس وبا کا شکار ہیں، یا اللہ معجزاتی طور پر انہیں صحت اور تندرستی نصیب فرما، اور ہم سب کو اس سے بچا، اور ہمیں نیک عملی کی زندگی نصیب فرما، توبہ کرنے کی توفیق دے اور توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اور یا اللہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس حقیقت کو سمجھ کر ہمیں آخرت کی فلاح کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو خیر میں نے تجھ سے مانگی ہے وہ بھی ہم سب کو عطا فرما، جو خیر نہیں مانگی وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر شر سے، ہر شریر سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔